السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد آصف عذاب قبر کا بیان پارٹ نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بقیہ معلومات حاصل کریں گے جو کہ عذاب قبر کے متعلق ہے۔ پچھلے بیان میں 3 احادیث آپ کے سامنے 2 یا 3 احادیث آپ نے سماعت کی، جس میں عذاب قبر کے اندر سوالات کا اثبات موجود تھا کہ قبر میں سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ کیفیت بیان ہوئی تھی کہ جو سوالوں کا جواب نہیں دیتا اسے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ عذاب کی کیفیت بھی آپ نے پچھلے بیان میں سماعت کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے سامنے مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان اور باب اثبات عذاب القبر آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، جس کی حدیث نمبر ہے 127۔ تو میں سب سے پہلے عربی عبارت پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی ان كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة متفق عليه۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبح و شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر تو وہ جنتی ہے تو وہ اہل جنت سے ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو پھر وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ بس اسے کہا جائے گا یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، حتیٰ کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی قبر میں اگر وہ جنتی آدمی ہے تو جنت کا ٹھکانہ دکھا کر کہا جاتا ہے تمہارا اصل ٹھکانہ یہی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہارے اس ٹھکانے میں یعنی جنت میں تمہیں داخل کر دے گا۔ اگر جہنمی ہے تو پھر اسے بھی جہنم کے بارے میں اس طرح کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اگلی حدیث ام المؤمنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ پہلے عربی عبارت پڑھتا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 128۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان یہودیہ دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر فقالت لها اعاذک اللہ من عذاب القبر فسألت عائشة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رأیت فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ باللہ من عذاب القبر متفق علیہ۔ تو یہ عربی عبارت آپ نے سنی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی تو اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ جناب عائشہ نے عذاب قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ عذاب القبر حق یعنی قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ بات حق اور سچ ہے۔ ام المؤمنین جناب عائشہ یہ بات سن کر بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ اس کے بعد
یعنی اس واقعے کے بعد جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ تو سامعین، اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اس عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہا کرتے تھے۔ تو تیسری روایت جو کہ اس بات کو ذرا واضح کر رہی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ روایت جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو چلیے پہلے میں عربی عبارت پڑھتا ہوں، پھر آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں گا۔ حدیث کا نمبر ہے 129، کتاب مشکات المصابیح ہے، کتاب الایمان اور باب اسبات عذاب القبر ہے۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط بنی نجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر 6 أو 5 فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر قال رجل أنا قال فمتى ماتوا قال فبالشرك قال في الشرك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا تعوذوا نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی یہ عربی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، تو آئیے اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی اثناء میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار بنو نجار کے باغ میں تھے، جبکہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک خچر بدکا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا، یعنی اتنی تیزی سے وہ ہلا بدکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گرتے گرتے بچے۔ وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کی کہ میں جانتا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا حالت شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس امت کے لوگوں کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر تمہیں سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف کرتے ہوئے فرمایا جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ جناب زید فرماتے ہیں ہم نے عرض کی ہم عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عذاب قبر سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرو۔ جناب زید کہتے ہیں ہم نے عرض کی ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا ہم ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا ہم دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو سامعین حدیث پاک مکمل ہوئی تو آپ کے سامنے بات واضح ہوئی کہ قبر میں امتحان ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں خچر کے بدکنے کی وجہ یہ بتائی کہ یہ جو قبریں ہیں ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس عذاب کو چونکہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ ان کے قریب ہر چیز سنتی ہے، تو لہٰذا اس خچر نے اس عذاب کو سن لیا اور اس عذاب کی سختی کو سن کر یہ برداشت نہ کر سکا اور بدکنے لگا۔ تو یہ حدیث واضح اس بات پر ثبوت ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ وہیں صحابہ اکرام نے اللہ کی پناہ چاہی، جہنم کے عذاب سے بھی، قبر کے عذاب سے بھی، ظاہری اور باطنی فتنوں سے بھی، اور دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ چاہی۔ اس لیے تو ہر نماز میں درود شریف کے بعد، یعنی آخری التحیات میں جب التحیات پڑھ کے درود شریف پڑھ کے دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة شر محیا والممات واعوذ بک من شر فتنة المحیا والممات، یعنی دجال کے فتنے سے، عذاب جہنم کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ساتھ ساتھ ظاہری اور باطنی فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی۔ حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں، دعا مکمل موجود ہے، حدیث پاک سے دیکھ کر اسے یاد کیا جا سکتا ہے۔ تو سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی قبر کے عذابات کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبرستان جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبرستان جا کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے یہ دعا کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں بھی عذاب قبر سے بچا لے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پارٹ نمبر 3 کے ساتھ اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات لے کر عذاب قبر کے حوالے سے حاضر ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب